ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلے کے بانی کائی الب خان تھے۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ منگولوں سے ستایا ہوا ایک قبیلہ تھا جو ترکمانستان سے چلا اور چلتے چلتے افغانستان، پاکستان کے بلوچستان، پھر ایران اور عراق سے حلب میں آیا تھا۔ کائی الب خان کے بعد آپ کے بیٹے سلیمان شاہ اس قبیلے کے سردار منتخب ہوئے۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے، سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان شاہ کے 3 بیٹے تھے۔ منجلا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر، جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن وقت وہ آ گیا تھا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوج نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورت میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان الہ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھے اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اچھی سلطنت میں اناطولیہ کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان الہ الدین کے نائب کے طور پر بھی لڑتا رہا اور سلطان الہ الدین نے اپنی بھتیجی حلیمہ سلطان کا نکاح ارطغرل غازی سے کروا دیا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ مدتوں تک اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے۔ 1281 عیسوی میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سنی عقیدے سے تھے اور طریقت کے اعتبار سے آپ کے شیخ الاکبر معی الدین محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہی کی برکتوں اور دعاؤں سے آپ سردار بنے۔ شیخ نے آپ کو پہلے ہی عثمانی سلطنت کی بشارت دی تھی۔ ارطغرل غازی ہر قدم پر شیخ سے رہنمائی لیتے تھے اور سفید داڑھی والے سے ارطغرل غازی کو ملوانے والے بھی ابن العربی تھے۔ ادھر سلطان الہ الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھ مارا گیا۔ 1299 عیسوی میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام فتوحات علاقوں میں اپنے خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔
سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوئی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور یہی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان نے رابعہ خاتون سے شادی کی۔ سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے۔ برسا کی فتح کے بعد عثمان غازی بیمار ہوئے اور 1223 عیسوی کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو یعنی کہ خان کو ایک طویل نصیحت کی اور خان غازی کو سردار بنایا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ یہاں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ارطغرل غازی سے لے کر اور خان غازی تک ان کے لیے سلطان الفاظ نہیں بلکہ بے لفظ استعمال ہوتا تھا۔ سلطان کا لفظ عثمانیوں میں سب سے پہلے سلطان مراد کے لیے استعمال ہوا اور پھر آخر تک تمام تخت نشین ہونے والے غازیوں کو سلطان کا لقب ملا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت 623 سال قائم رہی اور 1219 عیسوی میں ختم ہوئی۔ سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔ انگلش میں اسے عثمان امپائر کہتے ہیں۔ کچھ علاقوں کے لوگ اسے اپنی زبان کی وجہ سے عثمان امپائر کہتے تھے۔ آہستہ آہستہ اسے عثمان سے اوٹومین امپائر کہا جانے لگا، پھر اس سلطنت کا نام ہی یہی پڑ گیا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ میں ملوں گا آپ سے اس طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔